جملہ اساتذہ، جملہ طلبہ، جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہدائے ملت کے طلبگاروں، آئیے ایک مرتبہ ہم سب مل جل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سرکار اول قرار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت نشان میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم وسلم علیہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج سے 70-75 سال، 150 سال پہلے جب آپ ہندوستان کے اجلۂ علماء کی جانب نظر کریں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء میں اکثر علماء حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ کے دامن سے منسلک تھے۔ بڑے بڑے علماء آپ کے مرید تھے یا آپ کے خلفاء میں آتے ہیں، آپ کے مرید ہیں یا آپ کے خلفاء میں آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک مسلم شخصیت ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے بعد اگر دوسرے نمبر کی شخصیت علم و فضل کے میدان میں ہندوستان کی بر صغیر کی سرزمین میں تلاش کریں گے تو آپ کو سنہرے حرفوں میں جن کا نام لکھا ہوا ملے گا تاریخ کے صفحات میں، وہ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا صدر الافاضل کہتی ہے۔ حضور صدر الافاضل بھی آپ کے خلفاء میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صدر الافاضل کو بارگاہ اشرفی کا خسرو کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ کے ایسے فدائین میں تھے، ایسے عشاق میں تھے کہ علم و فضل کا جبل عظیم ہونے کے باوجود
اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں اپنی جان فدا کیے رہتے تھے، اس لیے آپ کو بارگاہ اشرفی کا خسرو کہا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے خلفاء میں سے۔ اسی طریقے سے بہت بڑی شخصیت اس زمانے کی علامہ ابوالحسنات علیہ الرحمہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی کے خلیفہ، اس زمانے کی بہت بڑی شخصیت حضرت علامہ ابوالبرکات علیہ الرحمہ اعلیٰ حضرت اشرفی کے خلیفہ ہیں۔ اس زمانے کی بہت بڑی شخصیت صدر العلماء علیہ الرحمہ آپ کے خلیفہ ہیں۔ اسی طریقے سے حضور حافظ ملت آپ کے ارادت مندوں میں ہیں، اور مفتی اعظم کانپور حضرت مولانا شاہ رفاقت حسین علیہ الرحمہ آپ کے خلفاء میں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس زمانے کی بڑی بڑی شخصیتیں حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے دامن سے منسلک ہیں اور وہ آپ کے خلفاء میں ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ جو اپنے وقت کے مجدد ہیں، جو اپنے وقت کے شیخ الاسلام ہیں، جنہیں دنیا امام محمد رضا خان کے نام سے یاد کرتی ہے، جنہیں دنیا امام کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کے فرزند حجت الاسلام علیہ الرحمہ بھی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے خلیفہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ کے ان تمام خلفاء میں جو خلیفہ اکبر ہیں وہ عالم ربانی واعظ لاثانی حضرت مولانا سید احمد اشرف علیہ الرحمہ کی چھوچھوی کی ذات ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ کے فرزند بھی ہیں اور خلیفہ اکبر بھی ہیں، اور بہت بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے آپ کی۔ وقت کے امام نے آپ کے لیے دعا بھی کی ہے اور آپ کی مدحت بھی بیان کی ہے۔ چنانچہ رسالہ الاستمداد میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ عالم ربانی کے بارے میں لکھتے ہیں، احمد اشرف حمد و شرف، احمد اشرف حمد و شرف لے اس سے ذلت پاتے یہ۔ ہم اور آپ آج جو یہاں بیٹھے ہیں عالم ربانی کے 100 سالہ عرس میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ عالم ربانی حضرت مولانا سید احمد اشرف علیہ الرحمہ کے وصال کو سن ہجری کے اعتبار سے اس سال 100 سال پورے ہو گئے۔ ہم اور آپ 100 سالہ جشن عالم ربانی میں اس وقت حاضر ہیں۔ عالم ربانی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ انہیں اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھا کرتے تھے، اور ان کی تعریف و توصیف کیا کرتے تھے۔ انہی میں آپ کا یہ شعر بھی ہے کہ لکھتے ہیں، احمد اشرف حمد و شرف لے، احمد اشرف حمد و شرف لے اس سے ذلت پاتے یہ، اس سے ذلت پاتے یہ۔ بعض لوگ اس شعر کو اس لفظ کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، تجھ سے ذلت پاتے یہ، احمد اشرف حمد و شرف لے تجھ سے ذلت پاتے یہ ہیں، مگر ان کا کیا مقصد ہے وہ جانے۔ رسالہ الاستمداد میں اس لفظ کے ساتھ لکھا ہے، احمد اشرف حمد و شرف لے اس سے ذلت پاتے یہ۔ دیکھیے
یہ نہیں ہے، ان سے ذلت پاتے یہ احمد اشرف ہم کو شرف لے، ان سے ذلت پاتے یہ ہیں. یہ نہیں لکھا رسالہ الاستمداد میں، بلکہ یہ لکھا ہے احمد اشرف ہم کو شرف لے، اس سے ذلت پاتے یہ ہیں. اس شعر سے ایک مسئلہ میرے نزدیک تو حل ہو ہی جاتا ہے کہ عالم ربانی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ السلام کے شاگرد ہوں یا نہ ہوں، لیکن اتنا مسلم ہے کہ وہ امام احمد رضا خان کے نیاز مندوں میں ضرور، امام احمد رضا خان کے نیاز مندوں میں ضرور ہیں. اور کیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نیاز مندوں میں نہیں ہوں گے کہ جو اعلیٰ حضرتوں کے اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ السلام وہ تو خود امام احمد رضا خان کو قطب الارشاد کہہ رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے پروردہ ہیں اور ان کے فرزند ہیں کون؟ امام عالم ربانی. لہذا وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نیاز مندوں میں، ان کے عقیدت مندوں میں کیسے نہیں ہوں گے؟ اسی عقیدت مندی کے اعتبار سے، اسی نیاز مندی کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا احمد اشرف ہم کو شرف لے، اس سے ذلت پاتے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، شعر کا مفہوم بھی تھوڑا سمجھ لیجئے. دو چار لفظ وضاحت میں تھی بتا دوں تاکہ ہمارے نیچے کلاس کے جو طلباء ہیں وہ بھی شعر کے مفہوم کو سمجھ جائیں. جو میں نے اس کا مفہوم سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ السلام حضرت مولانا احمد اشرف کے غائبانے میں ان سے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور بارگاہ ربی میں دعا کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں احمد اشرف ہم کو شرف لے، ہم کو شرف لے، یعنی ہم کو شرف حاصل ہو، احمد اشرف کو ہم کو شرف حاصل ہو، احمد اشرف کو ہم کو شرف حاصل ہو. اور پھر دوسرے مصرے میں مولانا احمد اشرف کی انہوں نے تعریف کی ہے، ان کی مدحت بیان کی ہے، اس سے ذلت پاتے یہ ہیں. اور یہ سے اشارہ ہے دیا بنا کی جانب، یہ سے اشارہ ہے دیا بنا کی جانب، اس لیے کہ تاریخ کے صفحات ہمیں بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرضوان اپنے قلم کے ذریعے دیا بنا کے پراخچے اڑا رہے تھے، اسی طریقے سے عالم ربانی حضرت مولانا سید احمد اشرف علیہ الرضوان ہندوستان کے قریہ قریہ، ڈگر ڈگر اور نگر نگر میں گھوم کر دورے کر کے لوگوں کو گمراہوں کی گمراہی سے آگاہ کر رہے تھے اور ان سے دور اور نفور رہنے کی تاکید کر رہے تھے. ارے رد دیا بنا میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرضوان کی ذات جس طریقے سے ہمیں سبقت لے جاتی ہوئی دکھ رہی ہے، اسی طریقے سے رد دیا بنا میں وہابیہ کی تردید میں اپنے خطابات کے ذریعے سے عالم ربانی کی ذات تردید میں ہمیں سبقت لے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ جب ان کی خدمات کا جائزہ لیں گے، ان کی سیرت پڑھیں گے، ان کے سوانے سے آگاہ ہوں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان میں وہابیوں کے چھکے چھوڑانے والی شخصیت کی جوشہ شریف کی عظیم شخصیت عالم ربانی کی شخصیت
جگہ جگہ دیابنا کے بڑے بڑے مولویوں کو آپ نے شکست فاش کی ہے۔ اس زمانے میں مولانا غنیمت حسین مونگیری، مولوی غنیمت حسین مونگیری کا اس جماعت کی طرف سے مناظرہ وغیرہ میں بڑا رول رہا کرتا تھا، لیکن عالم ربانی نے نہ صرف انہیں شکست دی بلکہ ایسی شکست دی کہ جب وہ شکست کھا کر اور ذلیل ہو کر ایک مناظرے میں آپ سے راہ فرار اختیار کیا تو پھر کبھی بھی زندگی میں مناظرہ کرنے کے لیے آپ کو اپنا منہ نہیں دکھایا۔ جہاں بھی مناظرے کی بات آتی تھی تو وہ لکھا کرتا تھا کہ مناظرہ تو کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ مولانا احمد اشرف مناظرے کے لیے نہیں آئے۔ وہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ کے فرزند عالم ربانی نے جگہ جگہ دیابنا کو شکست دی ہے اور ان کو ذلیل اور غصہ کیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور عوام کو کس جماعت کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور کس جماعت سے جڑے رہنے میں ان کے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو چونکہ دیابنا آپ سے خائف رہتے تھے، آپ ان کے قلعے کو تہس نہس کر دیا کرتے تھے اپنے علمی تلوار سے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان آپ کی خدمات سے خوش ہو کر لکھتے ہیں، اس سے ذلت پاتے، یعنی احمد اشرف سے یہ دیابنا ذلت پاتے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ عالم ربانی علیہ الرحمت و رضوان نے کہاں علم حاصل کیا اور کون کون آپ کے اساتذہ ہیں، اس بات کو بھی جان لینا بہت اہم ہوگا، کیونکہ عالم ربانی کی عظمت ابھی میں مزید آپ کے سامنے بیان کروں گا تو پھر یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ عالم ربانی جو اس قدر عظمتوں کے مالک ہیں، کن اساتذہ کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ مفتی رضا الحق اشرفی راج محلی نے ایک کتاب تعریف فرمائی ہے جس کا نام ہے تذکرہ مولانا احمد اشرف۔ تذکرہ مولانا احمد اشرف میں آپ نے لکھا ہے کہ ابتدائی نحو و صرف کی کتابیں عالم ربانی نے مولانا معین الدین ابوالخیر مانیپوری سے پڑھی۔ ابتدائی صرف کی کتابیں عالم ربانی نے حضرت مولانا معین الدین ابوالخیر مانیپوری علیہ الرحمہ سے پڑھی ہے، اور اس کے بعد اعلیٰ علوم، اعلیٰ تعلیم جو آپ نے حاصل کی ہے اور بڑے بڑے فنون، حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، ریاضی اور جتنے بھی علوم ہیں، مولانا معین الدین ابوالخیر مانیپوری سے ابتدائی صرف کی کتابیں پڑھنے کے بعد آپ نے استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد لطف اللہ علی گڑھی کے پاس آپ نے تفسیر، فقہ، اصول فقہ، حدیث، ریاضی، منطق، فلسفہ اور تمام تر علوم استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد لطف اللہ علی گڑھی کے پاس حاصل کیا ہے۔ تو یہ آپ کے اساتذہ ہیں، اور آپ کے سب سے پہلے استاد جن کی زبان اقدس سے یا جن کے ہاتھوں
ادبی جملہ ہے، یا جن کے ہاتھوں آپ کی رسم بسم اللہ خوانی ہوئی ہے، وہ حضرت مولانا شاہ آل احمد محدث ہندی پھلواروی کی شخصیت۔ حضرت مولانا شاہ آل احمد محدث ہندی پھلواروی علیہ الرحمہ کے پاس آپ کی رسم بسم اللہ خوانی ہوئی ہے کسی کچھوچا شریف کی سرزمین میں، اور استاد العلماء کے پاس آپ نے ان کے گھر جا کر، ان کے وطن علی گڑھ جا کر علم حاصل کیا۔ آپ کی رسم بسم اللہ خوانی جس استاد کے پاس ہوئی ہے، آپ جاننا چاہیں گے وہ کون عظیم شخصیت ہے؟ ارے وہ عظیم شخصیت جو اپنے وقت کے غوثیت کے مقام پر فائز تھے۔ ولایت میں غوثیت اور قطبیت کا مقام بہت ہی بلند مقام ہے۔ اسی مقام پر حضرت مولانا شاہ اہل احمد محدث ہندی پھلواروی فائز ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مولانا شاہ اہل احمد محدث ہندی کو مقام غوثیت یہی کچھوچا شریف میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ سے حاصل ہے۔ واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت مولانا شاہ اہل احمد محدث ہندی 40 سال کی عمر تک آپ نے تمام تر علوم، حدیث، فقہ، تفسیر، تمام تر علوم آپ نے حاصل کر لیے، اور اس کے بعد کچھ درس بھی دیا۔ اور جب علم و فضل کے لحاظ سے، اور جب آپ علم و فضل اور تقویٰ و طہارت کے لحاظ سے ایک کامل شخصیت بن کر ہندوستان کی سرزمین پہ ابھرے، تو پھر کچھ دنوں کے بعد آپ نے حرمین شریفین کا قصد کیا، اور حرم شریف میں مسلسل 40 برس تک، مسلسل 40 سال تک آپ نے درس حدیث کیا۔ سبحان اللہ۔ مولانا علیہ احمد نے حرم شریف میں 40 برس تک درس حدیث دیا۔ کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ اسی اثنا میں ایک مرتبہ عالم باطن میں آپ پر یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ کچھوچا شریف کے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مواجہ اقدس رسول کے سامنے تشریف فرما ہے، اور آپ کے ہمراہ روئے زمین کے اولیاء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت بھی ہے، اور آپ ہر ایک سے مخاطب ہو کر کچھ نہ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا آل احمد محدث ہندی کی جب باری آتی ہے تو سرکار مخدوم پاک ان کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، انہیں بشارت دیتے ہیں، انہیں خوشخبری دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں آل احمد قطب الاقطاب خواہش، آل احمد قطب الاقطاب خواہش، یعنی اے آل احمد تو عنقریب وقت کا قطب بننے والا ہے، عنقریب تو وقت کا غوث بننے والا ہے۔ پھر جب اس انکشاف پر آل احمد محدث ہندی غور و فکر کرتے ہیں تو آپ پر یہ بات کھلتی ہے کہ مجھے مقام غوثیت اور قطبیت تو ملے گا ہی، لیکن یہ مقام مجھے جہاں سے ملنا ہے وہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ اقدس ہے۔ وہاں سے مجھے یہ مقام ملے گا، وہاں سے مجھے یہ تمغہ ملے گا، وہاں سے مجھے یہ اعزاز ملے گا۔ رات اولیاء کرام کی اور اللہ کے محبوبوں کی باتوں کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔
ہم اور آپ اپنی عقل سے یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں، یہ وہ اسرار و رموز والے ہی جانیں کہ اس میں کیا اسرار و رموز ہیں، کہ جب ایک بزرگ اپنی فریاد جب اپنی فریاد وہاں خواجہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اپنا مسئلہ رکھتے ہیں کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے، تو ان کو یہ بشارت ملتی ہے کہ اگر خضر کی زیارت چاہتے ہو تو کچھوجھا شریف جاؤ اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں جا کر چلہ کشی کرو۔ بزرگ عرض کرتے ہیں کہ سرکار تمام اولیاء کرام کے سردار تو آپ ہیں، دنیا تو آپ کی بارگاہ میں کھینچی چلی جاتی ہے، جسے دیکھو وہ خواجگان کی بارگاہ کی طرف کرتا ہے، اور میں نے ایک اپنا مسئلہ رکھا تو آپ مجھے کچھوجھا شریف بھیج رہے ہیں، تو ان پر عقاب ہوتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ خبردار، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو اور اس میں اپنی عقل مت لگایا کرو۔ تو جب عالیہ احمد محدث ہندی بھی اپنے خواب میں غور کرتے ہیں تو اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں مجھے مقام غوثیت کے حصول کی جو بشارت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زبان سے دی گئی ہے، یہ مقام بھی مجھے انہی کے در سے ملنے والا ہے۔ لہذا وہ تدبیر شروع کرتے ہیں وہاں سے کچھوجھا شریف آنے کی۔ اتفاق سے اس زمانے میں حضرت اشرف الصوفیہ اعلیٰ حضرت شفیع میاں کے بڑے بھائی حضرت شاہ اشرف حسین علیہ رحمت و رضوان بھی حج کے لیے گئے ہوئے تھے، ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور جب تعارف ہوتا ہے تو تعارف کے بعد آپ اپنا مسئلہ رکھتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں بہت اچھا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ پھر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے بڑے بھائی حضرت شاہ اشرف حسین علیہ السلام، جو اعلیٰ حضرت اشرفی کے پیر و مرشد بھی ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں اور عالم ربانی کے عم محترم ہیں، ان کے ساتھ حضرت مولانا حلواروی یہاں تشریف لاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ کے در دولت پر ان کے چلہ خانے میں وہ چلہ کش ہوتے ہیں۔ جب چلہ مکمل ہو جاتا ہے اور ان کا مقصود حاصل ہو گیا ہوگا، جب چلہ مکمل ہو جاتا ہے تو تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ چلہ مکمل ہو جانے کے بعد اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے عرض کرنے پر حضرت مولانا عالیہ احمد محدث ہندی علیہ الرحمہ عالم ربانی کی رسم بسم اللہ خوانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عالم ربانی علیہ الرحمہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کی رسم بسم اللہ خوانی اس عظیم شخصیت نے کی ہے جو قطبیت اور غوثیت کے مقام پر پائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، استاد گرامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد قائد بغدادی آپ پڑھتے ہیں، اور جب قائد بغدادی کی تعلیم مکمل ہوتی ہے تو خواب میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان عالم ربانی کو اما پارا شروع کراتے ہیں، اور سب سے پہلے سورہ فاتحہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی عالم ربانی کو عالم باطن میں اور عالم خواب میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے عالم ربانی کی عظمتوں کو سمجھو۔ آپ کی رسم بسم اللہ خوانی وقت کے غوث نے کی ہے، اور آپ کو درس قرآن کا پہلا سبق بھی وقت کے غوث نے دیا ہے، اور ابھی میں بیان کروں گا اور کر ہی دیتا ہوں اسی وقت کہ آپ کی رسم دستار بندی خاتم النبیین ہمارے
ہم اور آپ تو بہتوں کو عالم ربانی کا خطاب دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن عالم ربانی کہلانے کے صحیح معنی میں جو مستحق ہیں وہ حضرت مولانا احمد اشرف علیہ الرحمہ کی شخصیت ہے، جن کی رسم بسم اللہ خوانی وقت کے غوث کے ہاتھوں ہوتی ہے، جن کو درس قرآن کا پہلا سبق وقت کا غوث، جنہیں دنیا غوث العالم کہتی ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ذریعے سے جن کو پہلا درس قرآن کا پہلا سبق پڑھایا جاتا ہے، اور جب بڑے بڑے باقیات اساتذہ کے پاس مروجہ علوم آپ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کی دستار بندی آقا کریم فرماتے ہیں ان سے زیادہ اس لقب کا مستحق اور کون سی شخصیت ہوگی اور کون سی بات ہوگی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے جو حضرت مولانا مفتی محمد لطف اللہ علی گڑھی کے